پیپلز پارٹی کے ترجمان اور صوبائی وزیر سعید غنی نے مہنگائی کے خلاف آواز لگاتے ہوئے کہا کہ ساری مہنگائی اور پریشانی وفاقی حکومت کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ فواد چودھری صاحب جس پارٹی کے چیئرمین کو بچہ کہہ رہے ہیں، اسی بچے کی پارٹی کے دور حکومت میں یہ ہماری حکومت کا حصہ رہے ہیں اور انہی کی تعریفیں کرتے کرتے یہ تھکتے نہیں تھے۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں اور ریکارڈ ٹی وی پر بھی کہی ہیں اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس ملک میں اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے جو ویژنری ہے، جو دلیر ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری ہے۔ اب فواد چودھری سے پوچھئے کہ وہ باتیں جو مشرف کے دور میں کرتے تھے وہ ٹھیک ہیں، وہ باتیں جب آصف علی زرداری صاحب کے دور میں حکومت میں تھے وہ ساری ٹھیک ہیں، یا وہ باتیں جو آج وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری جیسا آدمی جو ہر انتخابات کے بعد ایک پارٹی بدلتا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس لیڈرشپ کے پیچھے جس کے وہ گن گاتا رہا ہو، آصف علی زرداری کے اوپر آج وہ کرپشن کے الزامات لگاتا ہے، پچھلے دور میں وہ ان کے اوپر لگنے والے الزامات اور لگانے والے جو لوگ تھے ان کو برا بھلا کہتا تھا۔ یار یہ دیکھیں نا، فضول لوگوں کی فضول باتوں پر ہم کیا بات کریں گے؟ اس کا تماشا تو خود پوری قوم بنا رہی ہے نا۔ اس کا میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں جواب دینا چاہیے۔ یہ عجیب لوگ ہیں۔ کبھی پہلے ان کے گورنر نے بھی کہا تھا کسی نے کہ بھائی 2 کے بجائے 1 روٹی کھا لیں۔ تو بھائی جو حرکتیں تم کرتے ہو حرکتیں چھوڑ دو نا۔ یہ جو تم نے اپنے ATMs کے ذریعے اس ملک کے لوگوں پہ ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں وہ ڈاکے مارنا چھوڑ دو۔ یہ جو گندم میں چوری ہو رہی ہے، جو چینی میں چوری ہوئی ہے، جو پیٹرول میں چوری ہوئی ہے، جو دواؤں کی قیمتوں میں انہوں نے ڈاکے مارے ہیں، جو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، جو LNG میں انہوں نے کرپشن کی ہے، یہ چھوڑ دیں، لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ PTI کے دور حکومت میں ہونے والے کرپشن کے جو فیصلے تھے، جس کی وجہ سے جس کی بنا پر آٹا مہنگا ہوا ہے، گھی مہنگا ہوا ہے، پیٹرول مہنگا ہوا ہے، LNG جو ہے انہوں نے مہنگی خریدی ہے، اس کی زد میں آنے والے اپنے ATMs کو بچائیں۔ اگر تو انہیں باقی لوگوں کا خیال ہوتا نا کہ نیب کا قانون بڑا خراب ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، تو 3 سال پہلے ٹھیک کر لیتے۔ لیکن جو بنیادی مقصد ہے، میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی پریس کانفرنس میں، دوبارہ دوہراؤں ہوں کہ اس آرڈیننس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جسٹس جاوید اقبال کو تا حیات نیب کا چیئرمین بنایا جائے۔ انہوں نے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی چیزیں اس لیے ڈالی ہیں تاکہ ان چیزوں پر بھی بحث ہوتی رہے۔ باقی چیزیں ساری غیر متعلقہ ہیں۔ آپ چیئرمین نیب کو ہٹا دیجئے، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں گے۔ میرے بھائی ایک بات سنیں، اگر قانون میں ایک پروویژن موجود ہو، اگر آئین کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہو کہ کس طرح سے چیئرمین نیب لگنا ہے، کس طرح سے چیف الیکشن کمشنر لگنا ہے، کس طرح ممبر الیکشن کمشنر لگنے ہیں، تو اس کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اگر لگا ہے تو پیپلز پارٹی کا نوکر ہوگا، اگر نون لیگ کے دور میں لگا ہے تو نون لیگ کا نوکر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہم نے تعینات کر دیا، اس کو قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ بدقسمتی سے جو فیصلہ ہوا، جس شخص کا چناؤ ہوا، اس پر پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ غلط فیصلہ ہوا ہم سے، اور PMLN نے بھی کہا کہ غلط فیصلہ ہم سے ہوا۔ تو اب اگر وہ شخص جو ہے وہ اس چکر میں پڑ گیا ہے کہ میں نیب پہ لگاؤں تو چھوڑوں ہی نہ، تو اس کا تو کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا الزام آپ کسی پارٹی میں نہیں لگا سکتے۔ یہ قانونی پروویژن ہے جس کو ہم نے فالو کیا۔